بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسرے اپنے وطن سے دوری، سپاہی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک کیسر روم کی فوج، دوسری کسریٰ کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ اے برہنہ جنگجو، خالد بن ولید نے درار بن ازور سے، جو ہود اور زیرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے درار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ درار بن ازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد بن ولید کے ہونٹوں پر جان فزا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ ارد شیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرج السفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعات ملنے لگی۔ عزازیل زندہ ہے، ہرقل نے بڑے جوش سے کہا۔ کلوس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں۔ کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم، قاصد نے کہا۔ ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا، اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ اور میری بیٹی کے خاوند کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہے، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر واز کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کے سامنے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مار مٹو۔ میں آج شہنشاہ نہیں، تم جیسا ایک سپاہی ہوں۔ 9 ستمبر کا دن تھا، دمشق کے محاصرے کا 11واں دن تھا۔ محاصرے کے 10ویں روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے 1-2 دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے۔ مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس جانے کی کرتے۔ خالد بن ولید نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا حلہ نہیں بولا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ بھال کے لیے ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔ محاصرے کے 11ویں روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد بن ولید کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا، اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اسے پانی پلایا، پھر پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ رومیوں کی ایک فوج آ رہی ہے، جاسوس نے کہا۔
تعداد 10,000 سے زیادہ ہوگی، کم نہیں۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ ہمس سے آگے نکل آئی ہے، جاسوس نے جواب دیا اور ایک جگہ کا نام لے کر کہا، ہمارا ایک دستہ وہاں موجود ہے۔ رومی فوج کل کسی بھی وقت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہمارے دستے کی نفری اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس لیے میں کہیں ایک ثانیہ بھی نہیں رکا۔ ہمارا دستہ مارا جائے گا اور رومی دمشق تک آ جائیں گے۔ خالد بن ولید نے جاسوس کو رخصت کر دیا۔ ان کے لیے یہ خبر حیران کن بھی نہیں تھی، پریشان کن بھی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہرکل انطاکیہ میں ہے اور وہاں وہ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ دمشق کو بچانے کے لیے انتظامات کر رہا ہے۔ یہ رومی فوج جس کی اطلاع ایک جاسوس لایا تھا، انطاکیہ سے شہنشاہ ہرکل نے اپنی دمشق والی فوج کے لیے کمک کے طور پر بھیجی تھی۔ مورخوں نے اس کی تعداد 12,000 لکھی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی توقع پر کہ رومیوں کی کمک آئے گی، دمشق کی طرف آنے والے راستوں پر پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی نفری کا ایک ایک دستہ بھیج دیا تھا۔ ان کے سپرد یہ کام تھا کہ کمک کو روکے رکھیں، مگر یہ جو فوج آ رہی تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ خالد بن ولید نے اسی وقت سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ دشمن کی زیادہ نفری آ رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے اپنی نفری بہت تھوڑی ہے۔ رومیوں کی اس کمک کو روکنا ضروری ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اپنی نفری جو اس کے راستے میں موجود ہے اسے جانی نقصان سے بچانا ہے۔ ہمارے محاصرے کو ذرا کمزور کرنا پڑے گا، اس کمی کو ہم اپنے جذبے سے پورا کر لیں گے۔ سالار حضرت شرحبیل نے کہا، ابن ولید تو جتنی نفری کافی سمجھتا ہے یہاں سے نکال کے بھیج دے، 5,000 سوار کافی ہوں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کی نفری 10,000 سے زیادہ ہے، بہت ہے۔ درار بن ازور نے کہا، اور مجھے یقین ہے ابن ولید تو مجھے مایوس نہیں کرے گا، ان 5,000 سواروں کا سالار میں ہوں گا، تیری خواہش کو میں رد نہیں کروں گا ابن ازور۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن احتیاط کرنا کہ جوش میں آ کر دشمن کی صفوں میں نہ گھس جانا، اور اگر ایسا ضروری ہوا تو تجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی سن لے ابن ازور، اگر تو نے دیکھا کہ دشمن کو سنبھال نہیں سکے گا تو فوراً کمک مانگ لینا، میں بھیج دوں گا۔ وہاں پہلے سے جو اپنا دستہ موجود ہے اسے بھی اپنی کمان میں لے لینا، یہ ساری نفری تیرے ماتحت ہوگی، اپنا نائب خود ہی چن لے۔ رافع بن عمیرہ، درار نے کہا، لے جا اسے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اتنی جلدی وہاں پہنچ جیسے تو اڑتا ہوا گیا ہے۔ درار بن ازور کو درائے عقاب یعنی ثنیۃ العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5,000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و بیش 20 میل دور تھی۔ درار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزوں تھا۔ رومی فوج ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ درار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ درار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں، باہر نہ جائیں۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی، نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھی، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ سامان ہرد و نوش تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ ہی خوراک کا ذخیرہ بھی بھیج دیا تھا۔ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو درار نے جوش میں آ کر حسب معمول زرہ، خود اور قمیض اتار پھینکی، اور نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو درار کی للکار پر مجاہدین اسلام گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بھوکلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا رد عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درائے عقاب کے قریب اس جگہ جا رکے جہاں ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا، وہ اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے۔ درار بن ازور نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش بھی کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے
اسے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ درار کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حرکت سے منع کیا تھا، انہوں نے وہی حرکت کی۔ پہلے تو وہ منظم انداز سے رومیوں پر حملے کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کی بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو درار جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی محسوس جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ گرا، اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا تھا، اس نے للکار کر کہا۔ گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ درار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ درار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ درار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور درار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں 1 یا 2 زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ دیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے، ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے، ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، شہنشاہ ہرقل کے لیے درار سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی انہیں باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہا جا رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھی کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی للکار سن کر کہ اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے، مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلے اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن عمیرہ درار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے بھی کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ رافع درار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم، دمشق ہمارا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی، درار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد بن ولید چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد بن ولید نے کہا، اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار اعلیٰ گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے درار بن ازور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن ازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد بن ولید نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں درار کی گرفتاری اور بیت لحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا۔ رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری نفری پہلے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر حلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا۔ ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ۔
رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ بن جراح کی تائید کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ، میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4,000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4,000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ مہد لہیہ کم و بیش 20 میل دور تھا۔ سورج غریب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام طریق ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے، درار بن ازور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا بھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ خالد بن ولید 4,000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد بن ولید آدھی رات گزر جانے کے بہت بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4,000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا، اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد بن ولید اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھوڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد بن ولید نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد بن ولید سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، خالد بن ولید نے کہا۔ میں نے ابن ازور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یک لخت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مورخوں کے مطابق دم بہود ہو گئے تھے۔ ایک بار رومی کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد بن ولید کے قریب سے گزرا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد بن ولید کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد بن ولید اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد بن ولید کے قریب سے گزرا۔ رک جایا جان پر کھیلنے والے، خالد بن ولید چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد بن ولید کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد بن ولید نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لائیں، ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔
دونوں سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے؟ ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا۔ آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا، ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچھی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ آنکھوں سے تو نو عمر لڑکا لگتا ہے، خالد بن ولید نے کہا۔ تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے۔ تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا تو ہے کون؟ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد بن ولید نے اس سوار کی بات سن کر کہا۔ کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں ازور کی بیٹی ہولا ہوں، اس نے جواب دیا۔ درار بن ازور کی بہن؟ خالد بن ولید نے کہا۔ خدا کی قسم، ہولا بنت ازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے ازور جس کے گھر میں درار جیسے بیٹے اور ہولا جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے، خالد بن ولید نے کہا۔ یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت ازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے حامدو بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھی۔ ہولا اپنے بھائی درار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ رومیوں نے ان کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کی مضافات میں تھے۔ ہولا وہاں سے خالد بن ولید کے 4,000 مجاہدین کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، ہولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ ہولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد بن ولید کی تھی۔ خالد بن ولید کے ساتھ جو 4,000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر درار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید کی چالو اور ان کے لشکر کے غیظ و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد بن ولید کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم رہے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا درار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد بن ولید نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد بن ولید نے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد بن ولید خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بہن کا اظہار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ درار کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ درار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ درار رومیوں کی قید میں زندہ ہے۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کے 2-4 سوار ایک چھوٹی سی ایک بستی کے قریب سے گزرتے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبونک سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عربی باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔